السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ۔ معارف الحدیث، آج چند احادیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کا گرامر اور اس کا ترجمہ اور مختصر سی ان پر بات۔ ماشاءاللہ ترجمہ سمجھنے کے بعد آپ کافی احادیث کو خود ہی سمجھ جاتے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے ہمارے سامنے، ان عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب عبدہ المؤمن الفقیر المتعفف ابا العیال، رواہ ابن ماجہ۔ یہ حدیث ہمارے سامنے ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول فاعل قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مرکب اضافی ہے، فرمایا کیا فرمایا؟ یہ مقولہ ہے یہاں تک۔ ان اللہ اسم انہ ہو گیا اور یہاں سے خبر شروع ہو رہی ہے۔ ان اللہ یحب عبدہ المؤمن، احب یحب باب افعال سے ہے، پسند کرنا، محبت کرنا، ہا بابا مادہ ہے، عبدہ یہ مفعول ہو گیا، یعنی یحب عبدہ المؤمن، یہ المؤمنہ عبدہ کی جو ہے یہ صفت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے مومن بندے کو سے محبت کرتا ہے۔ کیسا مومن بندہ؟ یہ اس کی یعنی ایک صفت ہو گئی، پھر الفقیرہ یہ اس کی دوسری صفت ہو گئی، المتعففہ یہ تیسری صفت ہوگی، اب العیال یہ چوتھی صفت ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ کیسے ہیں؟ مومن ہو، فقیر ہو یعنی غریب ہو، متعفف ہو یعنی اپنی پاک بازی کی حفاظت کرنے والا ہو، متعفف ہو گناہوں زنا فحاشی سے دور رہتا ہو، اور اب العیال ہو عیال دار ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندے کو اپنا محبوب سمجھتا ہے، اسے اپنے قریب رکھتا ہے، جس کو اللہ نے غربت کے امتحان میں ڈالا ہو، اور پھر وہ اس غربت کے باوجود پاک بازی بھی رکھنے والا ہو اور وہ عیال دار بھی ہو، اس کے باوجود وہ جو ہے اپنی یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو عبادت ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتا، شرک نہیں کرتا، اللہ کا بندہ بن کر رہتا ہے۔ اللہ کو ایسے بندے سے محبت ہے۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ جی دوسری حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی قال فعل ماضی، رسول اللہ فاعل قال، کیا فرمایا؟ من جاء او احتاج، جاء یجوء باب نون سے، جیم واو اور عین مادہ ہے بھوکا ہونا، من موصولہ، من جاء جو ہوا یعنی جو بھوکا ہو، او احتاج، احتاج یحتاج، احتاج یحتاج باب افتعال سے یعنی ضرورت مند ہونا، اس کو وہ محتاج ہے، یعنی من جاء یا وہ کوئی بھوکا ہے، او احتاج اب احتاج یا اس کو کوئی ضرورت ہے، فکتمہ الناس، کتم یکتم چھپانا، کتم فعل ماضی باب نون سے، فکتمہ الناس یعنی وہ چھپاتا ہے لوگوں سے اس بات کو، کس بات کو؟ بھوک کو اور اپنی ضرورت کو۔ یعنی ایسا آدمی کان حقا علی اللہ عز وجل ان یرزقہ رزق سنۃ من حلال، کان حقا یعنی وہ اللہ پر حق ہے، علی اللہ یعنی اللہ پر حق ہے، حقا یہ ہے خبر کانا، کانا کا جو اسم ہے وہ یہ پورا جملہ ہے، ان یرزقہ رزق سنۃ من حلال، رزق یرزق رزق دینا، یہ یرزقہ آپ کو نصب نظر آ رہا ہے، یہ ان کی وجہ سے ان مصدریہ، ان یرزقہ ہو مفعول یہ اس آدمی کی طرف کہ ان یرزقہ کہ وہ اس کو رزق دے، اس کا ہوا فاعل وہ اللہ کی طرف۔ سو کان حقا علی اللہ عز وجل یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر حق ہے، یعنی اللہ کے اوپر ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ اللہ اپنے اوپر یہ لازم کر لیتا ہے، یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر لازم ہے یا اللہ کو لازم ہے، یعنی اللہ اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لیتا ہے، ان یرزقہ اس کو رزق دے، رزق سنۃ ایک سال کا رزق، من حلال حلال سے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ایک سال کا حلال رزق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے اوپر یہ بات لازم کر لیتا ہے، کس کے لیے؟ من جاء جو بھوکا ہو، اب احتاجا یا وہ ضرورت مند ہو، فکتمہ الناس یہ ہو جو ہے اس عمل کی طرف جا رہا ہے کہ وہ اپنے بھوک اور ضرورت مندی کو لوگوں سے چھپاتا ہے۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ جی تو اگلی حدیث ہے، عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل، جاء یجیء آنا، جاء رجل ایک آدمی آیا، فقالا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، یہ نصب ہوا منادہ ہونے کی وجہ سے، دلنی علی عمل، دل یدل ہاں جی، دل یدل، دال لام
دلہ یدلو باب نون سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کی طرف، یعنی کسی بات کی طرف رہنمائی کرنا، کوئی بات بتانا، گائیڈ کرنا۔ سو دلنی، تدلو سے یہ امر کا صیغہ ہے، دلنی مفعول، دلہ انت فاعل، یعنی آپ میری رہنمائی کریں علی حرف جر عمل، ایک عمل کی طرف۔ کیسے عمل کی طرف؟ اذا انا عملتہ، اذا یہ جب، انا عملتہ انا مبتدا، عملتہ خبر، ہو یہ اس عمل کی طرف واپس چل گیا جو عملتو کا مفعول ہے، عملتو کا فاعل آنا جو مبتدا بنا، یعنی جب میں اسے کروں، احبنی اللہ، یہ اب جملہ شرط بن رہا ہے، یعنی اذا انا عملتہ، جب میں اسے کروں، احبنی اللہ اسم لفظ الجلالہ، فاعل احبا نی مفعول، یعنی اللہ مجھ سے محبت کرے، واحبنی الناس، الناس فاعل احبا نی مفعول، اور لوگ بھی مجھے محبت کریں، مجھے پسند کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازہد، زہد یزہد باب نون، یعنی زہد اختیار کرنا، زہد یزہد، سوری باب فا سے یا سین سے ہے، زاہد یزہد، بہرحال سو یہ یا فا سے ہے یا سین سے ہے۔ ازہد، ازہد، ازہد فی الدنیا، زہد یزہد، اس کا مطلب ہوتا ہے زہد اختیار کرنا۔ زہد کیا ہوتا ہے؟ بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لینا۔ ازہد فی الدنیا یعنی دنیا سے بے رغبتی اختیار کر، یحبک اللہ، احب یحب، یحبک اللہ، پس اللہ تمہیں محبت کرنے لگے گا، یحبک اللہ، یہ یحب ہونا چاہیے، احب یحبک اللہ، اللہ تمہیں محبت کرے گا۔ وزہد فی ما فی ایدی الناس یحبک الناس، یعنی ازہد، تم زہد اختیار کرو، امر کا صیغہ انت فاعل، فی حرف جر، ما موصولہ، فی ایدی الناس، جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، یعنی جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے تم اس کے معاملے میں بھی زہد اختیار کرو۔ یحبک الناس، لوگ بھی تمہیں محبت کریں گے۔ الناس یحبو کا فاعل، کاف مفعول ہے یہ، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں سے بھی مت مانگو، اور جو دنیا میں چیزیں ہیں اس سے بے رغبتی اختیار کرو، قناعت پسند ہو جاؤ، اللہ بھی تمہیں محبت کرے گا اور لوگ بھی تمہیں محبت کرنے لگیں گے۔ ویسے اس کی سمپل سی بات یہ ہے کہ جو مانگنے والا ہوتا ہے لوگ اس سے محبت کم ہی کرتے ہیں، اور جو یعنی مانگنے سے اعراض کرتا ہے لوگ اسے پسند کرتے ہیں، اسے محبت کرتے ہیں۔ آئیے اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ جی تو اگلی حدیث ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ و ابی خلاد، یہ یعنی دو راوی ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اسم انا، قال خبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم العبد، اذا جب، رآ یرا دیکھنا، رأیتم فعل ماضی، انتم فاعل، عبد مفعول، جب تم آدمی کو دیکھو، یعنی کہ ایسے آدمی کو دیکھو، یہ اس کی صفت ہے، یعطا زہدن فی الدنیا وقلت منطق، یہ دو باتیں، یعنی یعطا زہدن فی الدنیا وقلت المنطق، یہ مفعول نمبر 2، مفعول نمبر 1 یعطا کا، اعطا یعطی دینا، یعطا مجہول ہے فعل مضارع کا، نائب الفاعل اس کا ہوا، اور اس کا جو مفعول ہے وہ ہے زہدن فی الدنیا وقلت منطق، منطق ہوتا ہے بولنا، قلت منطق سے مراد ہے فضول گوئی، فضول گوئی یعنی لغو باتیں، فحش گوئی، فضول بولنا، گالیاں دینا، گندی باتیں کرنا زبان سے، یا گالم گلوچ بھی کرنا۔ اذا رأیتم العبد، جب تم ایسے آدمی کو دیکھو، یعطا زہدن، جسے زہد عطا فرمایا گیا، فی الدنیا یعنی دنیا سے بے رغبت ہے، دنیا کی چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتا، وقلت منطق، اور فضول گوئی سے باز رہتا ہے، کیا کرو؟ یہ اب جواب شرط آ رہا ہے، یہ پورا جملہ شرط بنا ہے، فاقتربوا منہ، اقترب یقترب باب افتعال، قاف را با مادہ، اقتربوا انتم فاعل، امر کا صیغہ، اقتربوا منہ، اس کے قریب ہو جاؤ، فإنہ یلقی الحکمت، القا یلقی الحکمت، فإنہ یعنی پس وہ ہے جسے حکمت القاء کر دی گئی ہے، اللہ کی طرف اسے حکمت ادا کر دی گئی ہے، اس میں حکمت ڈال دی گئی ہے، اس کی زبان سے جب باتیں نکلیں گی تو وہ حکمت بھری ہوں گی۔ ایسے آدمی کے قریب ہو جاؤ، تو ہمیں ایسے آدمی کو تلاش کرنا ہے۔ اگلی حدیث ہے جی ان ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما زاہدہ، اچھا یہ اب کلیئر ہو گیا، یہ اس کا مطلب باب سامیہ سے ہے، زاہدہ یزہد باب سامیہ سے ہے، اس لیے مجھے سامیہ اور باب فتح میں ڈاؤٹ ہو رہا تھا۔ ما زاہدہ عبد فی الدنیا الا اثبت اللہ الحکمت فی قلبہ، اور روایت میں یہاں پہ انبتا آیا ہے لفظ انبتا،
ما زہد عبدن یعنی زاہد یزہد زہد اختیار کرنا، عبدن اس کا فاعل ہو گیا کہ جو بھی آدمی ما زاہد عبدن فی الدنیا یعنی جس چیز کے بارے میں بھی انسان دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے، الا اثبت اللہ الحکمہ فی قلبہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اثبت یثبت یعنی انبت ینبت اگا دینا، اللہ اگا دیتا ہے، ڈال دیتا ہے، حکمت کو یہ مفعول ہو گیا فی قلبہ اس کے دل میں، وانطق لہا لسانہ، انطق ینطق، انطق ینطق بلوانا، اس کا مطلب ہوتا ہے بلوانا، باب افعال سے ہے یہ، انطق فعل ماضی ہوا فاعل جو اللہ رب العزت کے لیے کہ وانطق لہا لسانہ، اور اللہ یہ لہا میں ہا جا رہا ہے حکمت کی طرف کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو بلوا دیتا ہے اس کے ذریعے، وَبَصَّرَهُ عیب الدنیا، بصر یبصر تبصیرا یعنی بصیرت ہونا، بصر یعنی دکھا دینا، کہ غور کروا دینا، ہو مفعول یہ بصر باب تفعیل سے ہے، ہوا اس کا فاعل وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ وَبَصَّرَهُ ہو مفعول وہی عبدن جو ہے، بصرہ اللہ اسے دکھا دیتا ہے، دکھوا دیتا ہے، عیب الدنیا دنیا کے عیب، وداءہا اور اس کی بیماریاں، ودواءہا اور اس کا علاج، دوا یعنی اس کی دوا، وَأَخْرَجَهُ مِنْهَا سَالِمًا اخرج اور اسے نکالتا ہے، ہو یہ وہی پھر عبد کو اسے نکالتا ہے، منہا اس میں سے، سالمن سالم سلامتی کے ساتھ، الی دار السلام، الی دار السلام سلامتی کے گھر کی طرف یعنی جنت کی طرف۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے بندے کو یعنی کہ اسے کیا کیا عطا کرتا ہے، نمبر ایک اسے حکمت عطا کرتا ہے، پھر اس حکمت کو اس کی زبان کے ذریعے جاری کروا دیتا ہے، پھر اس کی نظر میں دنیا کے عیب نظر آتے ہیں، یعنی اس میں جو دنیا کے جو عیب ہیں وہ اس آدمی کو دکھوائے جاتے ہیں، پھر اس کی بیماریاں بھی دکھائی جاتی ہیں اور اس کا علاج بھی دکھایا جاتا ہے، اور پھر ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سے بچا کے جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ ما زہد عبدن، ما زہد عبدن۔ آگے چلتے ہیں جی آخری حدیث آج کی۔ ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسم انا ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لما یہ خبر ہے، لما بعث به الى الیمن یعنی لما جب، بعث یبعث مبعوث کرنا، با حرف جر، یہ ہا جا رہا ہے کدھر؟ معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف، کہ بعثہ کا ہوا فاعل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبعوث کیا الی الیمن یمن کی طرف، قالا تو فرمایا، قالا کا فاعل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیا فرمایا؟ ایاک والتنعم، ایاک کا مطلب بچ کر رہنا، یہ جو ہے اسم فعل امر ہے، اسم فعل امر ہے یہ، ایاکا یعنی بچنا، ایاکا حذر ہے یہ، ایاکا والتنعم، تنعم سے مراد یہ ہے عیش پرستی، آسائشوں میں رہنا، ایاکا والتنعم، تنعم سے بچ کر رہنا، فإن عباد اللہ، اسم و انا ہو گیا عباد اللہ، اور خبر و انا لیسو بالمتنعمین، عیش پرست نہیں ہوتے ہیں، لیسو نفی کے لیے، ہم اس کا فاعل، بالمتنعمین یعنی وہ عیش پرست نہیں ہوتے ہیں، وہ آسودگی میں رہنا پسند نہیں کرتے، وہ مشکلوں میں رہنا، حالانکہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ بڑے اللہ والوں کی علامات ہوتی ہیں کہ وہ آسودگی کی چیزوں سے بچ کے رہتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنے لیے غربت کو چنا، اپنے لیے تنگ دستی کو چنا، تنگی کو چنا، مشکلات کو چنا۔ سو ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، با یہاں پر زائدہ ہے، متنعمین مجرور ہے، اگر یہ با نہ ہوتا تو یہ منصوب ہوتا اور یہ خبر ہوتی لیسو کی۔ سو الحمدللہ آج ہم نے میرے خیال 6 احادیث کی، ان حدیث میں ایک تو عربی اور اس کے الفاظ بھی سیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی سمجھیے اور ان کو آگے شیئر بھی کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔